إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حاضرین جمعہ اور ذی وقار اہل علم، آج کے اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ تعالی ہماری جو با جماعت نمازیں ہیں، ان نمازوں سے متعلق ایک منکر روزانہ دیکھا جا رہا ہے، اسی پر تنبیہ کی جائے گی انشاءاللہ تعالی. اور ہماری با جماعت نمازوں میں یہ جو منکر ہے، یہ ہماری اس ایک مسجد میں نہیں ہے، بلکہ آپ کسی بھی مسجد میں چلے جائیں، ہر صف میں آپ کو ایسے افراد مل جائیں گے. چوک کیا ہو رہی ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم با جماعت نمازوں میں امام کی اقتداء کرنی ہوتی ہے، امام کی متابعت کرنا ہے. امام کے تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد ہم کو جو ہے تکبیر تحریمہ پڑھنا ہے. امام رکوع میں گئے تو ہم کو جانا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں بے شمار لوگوں کو امام کے ساتھ رکوع میں جا رہے ہیں، امام سجدے میں جا رہے ہیں تو امام کے ساتھ ہی سجدے میں چلے جا رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جتنے افراد بیٹھے ہیں سب میری بات کی تصدیق کریں گے. اور یہ منکر ایسا ہے جو اجتماعی پہلو اختیار کرتے جا رہا ہے. بڑی تعداد ایسی ہے جو امام کے ساتھ سجدے میں چلے جا رہے ہیں. امام نے رکوع سے سر اٹھایا، سجدے میں گئے تو اور سب سجدے میں چلے جا رہے ہیں. امام ایک سلام پھیرے ہیں تو سب سلام پھیر دیے. یہ صریح مخالفت سنت کی. با جماعت نمازوں میں امام کی متابعت ہونی چاہیے، اس پر وعیدیں نازل ہوئی ہیں. اس سلسلے میں کچھ احادیث میں آپ کو سناتا ہوں. میں نے کچھ افراد کو ایسے بھی دیکھا ہے کہ امام قرات کر رہے ہوتے ہیں جہری نمازوں میں، اور رکوع کو جانے سے پہلے جو آخری آیت کریمہ پڑھتے ہیں امام صاحب، اور اس میں ایک طرح کی جو رفتار ہوتی ہے، معلوم ہو جاتا ہے کہ جو امام صاحب رکوع میں جانے والے ہیں، اس سے پہلے یہ ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں بڑی تعداد میں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کتنی صریح مخالفت ہے یہ. اس سلسلے میں بہت سارے احادیث ہیں، وقت کی قلت کی وجہ سے کچھ حدیثیں میں آپ کو سناتا ہوں. اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے جو کہ متفق علیہ ہے. صحیح بخاری میں کتاب الاذان اور صحیح مسلم کی کتاب الصلاۃ میں یہ حدیث موجود ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، گھوڑے پر سوار تھے آپ، گھوڑے کو ٹھوکر لگی، گھوڑا بھی گرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم بھی آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گر پڑے. آپ کا جو دایاں گھٹنا ہے زخمی ہو گیا تھا. اللہ کے رسول علیہ السلام کھڑ نہیں پاتے تھے، نمازی میں بیٹھ کر پڑھتے تھے. صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین جماعت کر کے آپ کی عیادت کے لیے آتے. ایسے ہی ایک مرتبہ عیادت کے لیے آئے تھے اور نماز کا وقت ہو گیا. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد. ایک نماز کا وقت ہو گیا تھا، فرض نماز کا وقت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر بیٹھ کر نماز پڑھائی. آپ نے امامت فرمائی اور بیٹھے ہوئے ہیں آپ. فصلینا وراءه قعودا، اور ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھ کر کے نماز پڑھے. مکمل نماز، پوری نماز ہم نے بیٹھ کر کے پڑھی. ہم نے کیا سمجھا تھا؟ ہم نے کہ نبی کی اقتداء ہے، امام کی اقتداء ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا انما جعل الامام لیؤتم بہ. امام کیوں ہوتے ہیں؟
امام اس لیے مقرر کیے جاتے ہیں کہ جب ان کے ساتھ نماز پڑھے تو ان کی تابعداری ہو، ان کی اقتداء ہو۔ اہتمام کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، جب وہ رکوع کریں تو آپ بھی رکوع کریں۔ ان کے رکوع کرنے کے بعد وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ، اور جب وہ رکوع سے اپنا سر اٹھاتے ہیں تو کہا کہ فَارْفَعُوا، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ رکوع کرے تو تم رکوع کرو، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، اور جب وہ کہے کہ سمع اللہ لمن حمیدہ تو ربنا ولک الحمد کہو۔ کہنے کا مقصود یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے امام اور مأموم کے آداب آپ نے بتائے کہ مأموم کو، مقتدی کو اپنے امام کی تابعداری کرنی چاہیے، ان کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات ارشاد فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، امام جب کھڑے ہو کر کے نماز پڑھاتے ہیں تو کھڑے ہو کر کے نماز پڑھو۔ وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر امام بیٹھ کر کے نماز پڑھتے ہیں فَإِذَا صَلَّى جَالِسًا، کہا کہ فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ، سب بیٹھ کر کے نماز پڑھیں۔ یہ آغاز میں کہا تھا اللہ کے رسول نے، یہ پہلے کہا تھا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی الصحیح کی کتاب الاذان میں جب اس حدیث کو لے کر کے آئے تو آپ اپنے استاذ امام ابو بکر الحمیدی رحمہ اللہ، جو اپنے وقت میں مکے کی قداور شخصیت تھی، بہت بڑے عالم دین، ان کی بھی حدیث کی کتاب ہے مسند الحمیدی، امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کی صحبت میں ایک عرصہ لگایا، علم حدیث بھی پڑھے اور فقہ الحدیث بھی پڑھا ان سے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد امام ابو بکر الحمیدی اپنے استاذ کا قول نقل کیا، آپ نے کہا کہ فَهُوَ فِي مَرَضِهِ الْقَدِيمِ، اللہ کے رسول نے یہ جو بات بیان فرمائی نا، امام کھڑے ہو تو کھڑے ہونا چاہیے، بیٹھے تو بیٹھ جانا چاہیے، کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کب کہی؟ جب آپ علیہ السلام کو بہت پہلے ایک مرض آیا تھا پیر میں، جو زخم لگا تھا، آپ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، پرانی بات ہے، اس وقت کہی تھی اللہ کے رسول نے یہ بات۔ ثم صلى بعد ذلك النبي صلی اللہ علیہ وسلم جالسا، اس کے بعد بھی اللہ کے رسول بیمار پڑے، اپنی وفات سے پہلے بیٹھ کر کے نماز پڑھے، والناس خلفه قیاما، اور لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھے، ولم يأمرهم بالقعود، اللہ کے رسول نے بیٹھنے کا حکم نہیں دیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ ہمارے استاذ نے کہا انما يؤخذ بالآخر في الآخر من فعل النبي صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کا آخری عمل دیکھا جائے گا۔ آخری عمل کیا تھا؟ وہ یہی کہ ایک امام بیمار ہونے کی وجہ سے بیٹھ کر کے نماز پڑھے ہوں تو لوگ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھیں گے۔ اب مجھے بتانا کیا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس حدیث میں جو بات بیان فرمائی وہ یہ کہ امام کی تابعداری ہونی چاہیے، متابعت ہونی چاہیے، امام کی مخالفت نہیں ہونی چاہیے، امام سے پہلے سر نہیں اٹھانا چاہیے، امام سے پہلے سجدے کو نہیں جانا چاہیے، امام کے ساتھ بھی نہیں جانا چاہیے، امام کی موافقت بھی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ امام کی متابعت ہونی چاہیے، امام کی بات کرنا چاہیے۔ یہ ہر نماز میں دیکھ رہے ہیں ہم، اور ہر مسجد میں دیکھ رہے ہیں، ہر صف میں نظر آ رہی ہے یہ چیز، اپنے دائیں بائیں جس کو ہم دیکھتے ہیں امام کے ساتھ سجدے میں چلے جا رہے ہیں، روزانہ یہ بات دیکھی جا رہی ہے۔ میں نے سمجھا کہ جو خطبہ جمعہ ہی میں اس بات کو بیان کریں۔ حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ، یہ جو اللہ کے رسول کی حدیث ہے نا علیہ السلام، انما جعل الامام لیؤتم بہ، کہا کہ اہتمام کا معنی کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ ان الاہتمام یقتضی متابعت المأموم لامامہ فی احوال الصلاۃ، کہ تکبیر تحریمہ سے تسلیم تک، سلام پھیرنے تک مقتدی پر ضروری ہے کہ وہ امام کی متابعت کرے، امام کی بات کرے۔ فتنتفی المقارنہ والمسابقۃ والمخالفہ، آپ نے کہا کہ امام کی مخالفت کی بھی نفی ہوتی ہے، امام کی موافقت کی بھی نفی ہوتی ہے، مسابقت کی بھی نفی ہوتی ہے، صرف مطابقت باقی رہ جاتی ہے۔ امام سے پہلے بھی نہیں کرنا چاہیے، امام کے ساتھ بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ امام کے بعد متنبہ رہیں، اپنے اندر سنجیدگی لانی چاہیے، طبیعت میں ٹھہراؤ ہونی چاہیے۔ نماز جو ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں، پنج وقتہ پڑھتے ہیں، دیگر نمازیں میں پڑھتے ہیں، لیکن با جماعت نمازوں میں ہم کبھی کبھار کسی ایک شخص کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، تب بھی یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے، ہمارے ساتھ سجدے میں پڑھ جاتے ہیں،
ہمارے ساتھ جو مطلب رکوع میں چلے جاتے ہیں, رکوع سے سر اٹھاتے ہیں, یہ غیر سنجیدگی ہے یہ. بلکہ اللہ کے رسول کے سلسلے میں ایک ایسی حدیث ہے, سبحان اللہ, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے, صحیح بخاری میں کتاب الاذان, صحیح مسلم کی کتاب الصلاح میں, لیکن میں صحیح مسلم سے آپ کو الفاظ سنا رہا ہوں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اما یخشى الذي يرفع رأسه قبل الامام ان يحول الله رأسه رأس حمار. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, کیا وہ شخص مطالبہ نہیں ہوتا ہے, کیا اس کے دل میں اللہ کی خشیت نہیں ہے, کیا اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی گرفت اور اللہ کی پکڑ کا اس کے دل میں کوئی خوف نہیں ہے کہ امام سے پہلے رکوع سے سر اٹھا دیتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے مجرم کو, ایسے غیر سنجیدہ انسان کو جو امام سے پہلے, امام سے سبقت کر رہا ہے, امام سے پہلے سر اٹھا رہا ہے, امام سے پہلے سجدے کو چلا جا رہا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کا سر بنا دیں گے. گدھے کے سر بنانے میں کیا حکمت ہے, اس کی تو تفصیلات حدیثوں میں نہیں ملتی ہے, لیکن اہل علم کہتے ہیں کہ گدھے کی جو معاشرے میں مثال دی جاتی ہے اس کے نابلد ہونے کو لے کر, اس کی بے وقوفی کو لے کر, کہ شخص نماز پڑھ رہا ہے کتنی عجلت ہے, حالانکہ اس کو معلوم ہے کہ امام سے پہلے رکوع کر لے, امام سے پہلے سجدہ کر لے, وہ امام سے پہلے نکل کے نہیں جا سکتا ہے جب تک کہ امام سلام نہ پھیر دے. کیا فائدہ اس کا, امام سے پہلے رکوع سے سر اٹھانے کا کیا فائدہ, جبکہ سلام پھیرنے تک وہ باہر جا نہیں سکتا ہے. کیا بے وقوفی نہیں ہے اس کی, سلام پھیرنے تک جا ہی نہیں سکتا ہے وہ. پھر کیا مطلب ہے کہ جو امام سے پہلے رکوع سے سر اٹھا دیتا ہے, امام سے پہلے سجدے میں چلا جاتا ہے. کتنی وحی سنائی اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک حدیث آتی ہے صحیح مسلم کی, انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس کی راوی, کتاب الصلاح کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا, کہا کہ یا ایھا الناس انی امامکم فلا تسبقونی بالرکوع ولا بالسجود ولا بالقیام ولا بالانصراف. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے لوگوں, میں تمہارا امام ہوں, تم پر ضروری ہے کہ میری متابعت کرے, ہر عمل میرے بات کرے. میں رکوع میں جاؤں, میرے مکمل رکوع کرنے کے بعد آپ رکوع کریں. میں اچھی طرح کھڑا ہو جاؤں رکوع کے بعد, تب تم کو کھڑے ہونا چاہیے. میں اچھی طرح سجدے میں چلے جاؤں, تب تم کو سجدہ کرنا چاہیے. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, رکوع میں, سجدے میں, قیام میں, ولا بالانصراف, تسلیم میں بھی, سلام پھیرنے میں بھی, امام ایک طرف سلام پھیر رہے اور پورے مقتدی سلام پھیر دے رہے. ابھی امام نے نماز مکمل نہیں کی ہے, دو طرف اس نے سلام نہیں پھیرا ہے, اس سے پہلے آدھی جماعت سلام پھیر دے رہی ہے. یہ غلط ہے, صریح مخالفت ہے. ولا بالانصراف, تسلیم میں بھی یہی بات کہی اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا. آپ نے کہا انی لا اراکم امامی ومن خلفی, میں تم کو دیکھتا ہوں نماز کی حالت میں, جس طرح سے میں سامنے کی حالت پر میری نظر ہے, جس طرح سے میں سامنے کی چیزوں کو دیکھ سکتا ہوں, میں پیچھے کی بھی چیزوں کو دیکھ سکتا ہوں. نماز کی حالت میں صرف نماز کی حد تک. حافظ بن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اہل علم اس کی یہ توجیہ کرتے ہیں, کیوں اللہ کے رسول علیہ السلام سے متعلق یہ بات کہی گئی ہے کہ میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں, مصلیوں کو دیکھتا ہوں, مقتدیوں کو دیکھتا ہوں. اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام بطور گواہ کل پیش کیے جائیں گے امت مسلمہ سے متعلق, اور سب سے عظیم عمل نماز ہے, تاکہ نماز سے متعلق آپ گواہی دے سکیں. ایک توجیہ کی اہل علم نے. مجھے یہاں بتانا مقصود یہ کہ آپ علیہ السلام نے کتنی مرتبہ تنبیہ فرمائی. امام جو ہوتے ہیں ان کی عمر کا بھی خیال کرنا چاہیے. کبھی امام جوان ہوتے ہیں, کبھی بوڑھے ہوتے ہیں, کبھی وہ مریض ہوتے ہیں, کبھی ان کا موٹاپا ہوتا ہے. آرام سے رکوع کرنا, سجدہ کرنا آسان نہیں ہوتا ہے. مقتدیوں کو ان سب امور پر نظر رکھنی پڑے گی. ان کو دیکھنا چاہیے کہ امام کی عمر کیا ہے, بزرگ ہیں تو ان کے حساب سے رکوع کریں, وہ اچھی طرح رکوع کر لیں. صرف ان کے آواز پر نہیں, معلوم کر لیں کہ وہ رکوع کو جا چکے ہیں, وہ رکوع سے سر اٹھا چکے ہیں, وہ سجدے میں جا چکے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایک حدیث ہے سنن ابی داؤد کی, شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث پر حسن صحیح ان کا حکم لگائے ہیں. معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کہتے ہیں اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, لا تبادرونی برکوع ولا بسجود. کہا کہ رکوع اور سجدے میں
مجھ سے جلدی مت کرو، میرے سے آگے مت کرو، میری متابعت کرو. آپ علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّهُ مَهْمَا أَسْبِقْكُمْ بِهِ إِذَا رَكَعْتُ تُدْرِكُونِي بِهِ إِذَا رَفَعْتُ، کہ میرے رکوع کو جب میں چلا جاتا ہوں، میرے مکمل رکوع کرنے کے بعد تم رکوع کرو، اور جب میں رکوع سے سر اٹھاتا ہوں اپنے حساب سے میں اٹھاؤں گا، تم اپنے حساب سے سر اٹھانا، یعنی مکمل میرے کھڑے ہو جانے کے بعد. کہا کہ انی قد بدنت، اس لیے کہ میں موٹا ہو چکا ہوں، میں جسم بھاری بھرکم ہو چکا ہے، موٹاپا آ چکا ہے، اب آسان نہیں. اب جو مقتدی ہوگا، کوئی نوجوان ہوگا، کوئی دبلا پتلا ہوگا، کوئی پرتیلا ہوگا، وہ آواز سن کر کے فوراً میرے ساتھ رکوع کو چلا جائے، فوراً میرے ساتھ سجدے میں چلا جائے؟ نہیں، میری صحت کا خیال رکھے، میرے بدن کا خیال رکھے، میری عمر کا تقاضا کیا ہے وہ معلوم کرے. اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم مقتدیوں میں اتنا شور پیدا کیا کہ وہ امام پر نظر رکھے، امام کی عمر سے متعلق خیال رکھیں. ہو سکتا ہے امام بزرگ ہو، بڑی عمر کے ہو سکتا ہے لحیم و شہیم ہو، آسان نہیں وہ رکوع سے سر اٹھائیں آسانی کے ساتھ اور آرام سے سجدے میں چلے جائیں. اس کا خیال رکھنا چاہیے. مسجد کی بات ہے، اپنے امام سے متعلق بھی نظر رکھنی چاہیے. اس لیے ہم صحابہ کو دیکھتے ہیں، صحابہ کا عام معمول یہی تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارہا تنبیہ کرنے کے بعد کہ جب تک اللہ کے رسول سجدے میں نہیں چلے جاتے، صحابہ اس وقت تک رکوع سے سر اٹھانے کے بعد یوں ہی کھڑے رہتے. جب معلوم ہوتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور پر سجدے کی حالت میں ہے، تب جا کر کے وہ سجدہ کیا کرتے تھے. ایک حدیث آتی ہے صحیح بخاری سے مسلم کی متفق علیہ حدیث، برا ابن عازب رضی اللہ عنہما سے مروی ہے. برا ابن عازب رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ یصلون خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نبی کے پیچھے جو نماز پڑھتے تھے، کیفیت کیا تھی اس کی، طریقہ کیا تھا اس کا، کتنے سنجیدہ تھے وہ لوگ. کہا کہ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے اپنا سر اٹھاتے اور سیدھا کھڑے ہو جاتے، برا ابن عازب رضی اللہ عنہما کہتے ہیں وَلَمْ أَرَى أَحَدًا يَحْنِي ظَهْرَهُ حَتَّى يَضَعَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبهته علی الارض. کہتے ہیں کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں نہ چلے جاتے، اپنی پیشانی آپ جب تک مصلی پر نہ لگا دیتے، زمین سے نہ لگا دیتے، جب تک صحابہ اسی حالت میں کھڑے رہتے، اور اللہ کے رسول کے مکمل سجدہ کرنے کے بعد پھر جو صحابہ سجدے میں جایا کرتے تھے. کتنی سنجیدگی ہے یہ. جبکہ ہم ہمارے معاشرے میں کیا دیکھتے ہیں، حالانکہ ہم تنبیہ کرتے رہتے ہیں انفرادی طور پر جب کسی کو دیکھتے ہیں، لیکن جب بچوں کو دیکھتے ہیں وہاں سے لے کر تنبیہ نہ ہونے کی وجہ سے لوگ بڑی عمر کے ہو جا رہے ہیں، بزرگ ہو جا رہے ہیں، تب بھی یہی عمل ہے. جیسے کہ میں نے شروع میں کہا، میں نے بہت سارے افراد کو دیکھا نماز ہم بازو میں کھڑے ہوئے ہیں، امام قرات کر رہے ہیں، آخری آیت کریمہ پڑھ رہے ہیں، اس سے پہلے ہاتھ چھوڑ دے رہے ہیں. معلوم ہو جا رہا ہے کہ امام کی قرات ختم ہو رہی ہے، امام رکوع میں جا رہے ہیں. کتنی سری مخالفت ہے یہ. امام سے پہلے جو سجدے کو چلے جا رہے ہیں یا امام کے ساتھ چلے جا رہے ہیں، امام نے ایک طرف سلام پھیرا تو سلام پھیر دیے. برا بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لم ارى احدا یحنی ظهره حتى يضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبهته على الارض. جب تک اللہ کے رسول مکمل سجدے میں نہ چلے جاتے، صحابہ یوں ہی کھڑے رہتے تھے، اس کے بعد سجدے کی حالت میں جاتے. یہ اللہ کے رسول کے صحابہ کا عمل ہے. اور محدثین نے، امام بخاری ہو، صحیح مسلم میں امام نووی اور دیگر اصحاب علم ہو، امام ابو داؤد کتب ستہ کے سبھی مصنفین اور وہ سارے اصحاب علم جنہوں نے حدیث کی کتابیں لکھی، طبیبات قائم کی، انہوں نے اس مسئلے سے متعلق تنبیہ کرتے رہے، ہمیشہ تنبیہ کرتے رہے. تو ہم خطبہ جمعہ سے متعلق اس موضوع کا انتخاب کرنے کا یہی مقصد ہے کہ اجتماعی طور پر تنبیہ ہو، اس لیے کہ ہر صف میں ایسے نظر آ رہے ہیں، ہر عمر کے لوگوں سے ایسی چوک ہو رہی ہے اور ہر مسجد میں چوک ہو رہی ہے، اجتماعی طور پر چوک ہوتی جا رہی ہے اور تنبیہ بہت کم ہوتی جا رہی ہے. اس لیے اس کا لحاظ کریں، متنبہ رہیں، باشعور بنیں، نماز کے اندر سنجیدگی لے کر کے آئیں، اور اپنے جو چھوٹے بچے ہیں، جو کمسن ہیں، ان کو تنبیہ کرتے رہیں، اور معاشرے میں کسی کو بھی دیکھیں نماز کے بعد تنبیہ کرنی چاہیے تاکہ نماز جو ہے ہماری متاثر نہ ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ایمان کے بعد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دین کو قبول کرنے کے بعد جو سب سے عظیم عمل ہے اس کی درستگی میں جو کمی ہو رہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری اس کی اصلاح فرمائے، سعادت مند مسلمان بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.